اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر صلاحیت پیدا رکھی ہے، روشنی پھیلانے کی، روشنی پہنچانے کی اللہ نے صلاحیت رکھی ہے۔ تو ہم آپ غور کریں کہ اللہ نے چاند ایک پیدا کیا، سورج ایک پیدا کیا، لیکن صلاحیت اس کے اندر ایسی ہے، استعداد اس کے اندر ایسی ہے جو پوری دنیا کو اکیلے روشن کر رہا ہے۔ اس کے بالمقابل ستارے کی تعداد بھی کم نہیں ہے۔ ہم آپ آسمان کے اندر دیکھتے ہیں کہ ستارے جگمگاتے رہتے ہیں اور ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے جس کو ہم آپ گن نہیں سکتے، اور وہ بڑے بھی ہوتے ہیں سائنس کے اعتبار سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر استعداد و صلاحیت دے رکھی ہے جس کی بنیاد پر دنیا کو روشنی پہنچانا چاہے تو روشنی نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن چاند اور سورج ایک ہے لیکن روشنی پوری دنیا کو پھیلا رہا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اندر آپ کے اندر بھی استعداد اور صلاحیت ہونی چاہیے، اس طرح کی صلاحیت جس پر اللہ نے چاند اور سورج میں رکھی ہے کہ اگر ہم تعداد میں کم ہو لیکن احساس کمتری کا شکار نہ ہو، بلکہ اپنے اندر ایسی صلاحیت ایسی قوت پیدا کرے کہ اپنی صلاحیت اور قوت کی بنیاد پر تنہا ہو کر کے بھی ہم پوری دنیا میں روشنی پھیلانے کا کام کریں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا مشن اور مقصد کامیاب ہوگا۔ تو غرض یہ ہے کہ چلتے چلتے یہ کہہ دوں کہ ہم اور آپ اپنے اندر استعداد و صلاحیت پیدا کرنے کی فکر کریں، اس بنیاد پر نہ جائیں کہ ہماری تعداد کم ہے ہم کیسے مسئلہ حل کریں گے۔ استعداد سے مسئلے حل ہوتے ہیں، تعداد سے مسئلہ حل نہیں ہوتے ہیں۔ دوستو غرض یہ ہے کہ ہم اور آپ اس بات کی فکر کریں کہ ہمارا وقت یہاں پر صحیح طور پر خرچ ہو، اور ہم جو یہاں وقت لگائیں تو پوری فکر کے ساتھ پوری مستعدی کے ساتھ اپنے وقت کا استعمال کریں تاکہ جب یہاں سے ہم نکلیں تو ہم آفتاب و محتاب بن کے نکلیں۔ غرض یہ ہے کہ ہم نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے جس کے اندر پڑھنے کا پیغام دیا گیا ہے، اور پڑھنے کا مطلب یہی ہے کہ ہمارے اندر یہ صلاحیت ہو کہ ہم قرآن و حدیث کو، اللہ اس کے رسول کو پہچان سکے تاکہ ہم دوسروں کو بتا سکیں تو اللہ کے نام سے پڑھنا ہے، ایسا علم حاصل کرنا ہے جو اللہ کے نام سے ہو۔ دوسری بات یہ کہوں گا ہم اپنے طلبہ عزیز سے کہ آپ احساس کمتری کے شکار نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا مقام بتلا دیا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تمہیں کا سب سے بہتر ہوا ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ معلوم یہ ہوا کہ پوری دنیا کے اندر اگر کوئی بہتر ہے اللہ کی نگاہ میں، اللہ کے رسول کی نگاہ میں، تو قرآن کریم کا علم حاصل کرنے والا ہے، وہ قرآن کریم کو عزت کرنے والا ہے جو پوری دنیا میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس سے بہتر کوئی نہیں ہے، چاہے انجینئر ہو، چاہے ڈاکٹر ہو، پروفیسر ہو، تاجر ہو، چاہے جتنی کمال خودی کا مالک ہو، لیکن اس کے بارے میں یہ بشارت یا اس کو یہ اعزاز اور فخر حاصل نہیں ہے کہ اس کو کہا جائے خیرکم من تعلم القرآن، کہ تم میرا بہتر ہوا ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہ صرف اس کو کہا گیا ہے جس نے اپنا مشورہ قرآن سے جوڑ کے رکھا ہے، جو قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے۔ تو آپ دنیا کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہے اور آخرت کے اعتبار سے سب سے بہتر ہے۔ شرط یہ ہے کہ اپنے اندر اخلاص للہیت پیدا کریں۔ تو غرض یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کمتری کے شکار نہ ہو، آپ کو اللہ نے چن لیا ہے، آپ کو اللہ نے اپنے قرآن کریم کی خدمت کے لیے چن لیا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ بس یہ احساس کرنے کی ضرورت ہے وہ آپ کا مقام بہت بلند ہے، آپ کا رتبہ بہت بلند ہے، اللہ نے آپ کی بشارت دی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو بچہ حافظ قرآن ہوتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے نئے کہ صرف اس کا مقام بلند ہے دنیا آخرت کے اعتبار سے، بلکہ اس کے والدین کا ہی مقام بلند ہے کہ اس کے سر پہ تاج پہنایا جائے گا۔ اگر آپ کسی پولیس والے کو دیکھتے ہیں اس کی باڈی کے اندر لیبل لگا رہتا ہے یا ٹوپی پہنے رہتا ہے، اب آپ متاثر ہو جاتے ہیں اس بنیاد پر نہیں کہ وہ بہت میں قابل آدمی ہے، بلکہ اس کی وردی کو دیکھ کے، اس کی ٹوپی کو دیکھ کر کے اس کا احترام کرنے لگتے ہیں کہ یہ پولیس والا ہے، افسر ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ وہ تاج جو اللہ کی طرف سے پہنایا جائے گا، والدین کو اس تاج کا کیا مقام ہوگا، اس کی کیا حیثیت ہوگی، تو اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتا۔ تو اللہ نے آپ کو اور آپ کے والدین کو جو اعزاز اور جو تاج دیا ہے اس کی قیمت پوری دنیا ادا کرنا چاہے بھی کر کے وہ ادا نہیں کر سکتی ہے۔ یہ مقام ہے آپ کا۔ اس حوصلے کے ساتھ اور اس جذبے کے ساتھ ہمیں آپ کو قرآن سے اپنے آپ کو وابستہ رکھنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پھر آخر میں یہاں کے منتظمین جناب حافظ تقیم صاحب اور جناب قاری سیف اللہ صاحب اور ان کے تمام اساتذہ اور طلبہ اور تمام دور دراز سے آئے لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کے ساتھ عافیت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ آج جو امت پر حالات ہیں اس حالات کا مقابلہ کرنے کی ہمارے اندر اللہ صلاحیت دے۔ ہم آپ کو حالات سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، حالات آتے رہتے ہیں اور حالات آتے ہی انقلاب لانے کے لیے یقیناً کوئی بڑے انقلاب کا پیشیمہ ہے، تبھی یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ ہمیں آپ کو اسی جذبے کے ساتھ زندگی کو گزارنا چاہیے اور اپنے اعمال و کردار کا محاسبہ کرتا رہنا چاہیے۔ وما علی اللہ